شوکت یوسفزئی صاحب، میں آپ سے آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا آپ اس تھانے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے سب کی طرف ہم یہ سوال لے کے میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی سلوشن کہیں سے نکلے، کوئی وے فارورڈ نکلے۔ انیشلی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے، پھر میں باقی ایشو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا مشکل اور اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس پہ تو میرے خیال سے ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی رسپانسیبل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو تھا شیلا رضا صاحبہ کا، مجھے تو پسند بالکل اس لیے نہیں آیا کہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، ہمیشہ جمہوریت ہم پہ کتنے روزانہ تنقید کرتی ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ جی خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بھاگ نہیں رہے ہیں۔ اور یہ جو دیکھیں بڑے مجھے بہت افسوس ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ غلطیاں بھی تسلیم کریں اپنی، اور جو اس وقت کراچی کے صورتحال بنایا 17 سالوں میں پیپلز پارٹی نے، وہ تو تباہی کی طرف چلا گیا ہے۔ افنان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، وہاں سے وہ سڑکیں کہاں چلی گئی کراچی کی، وہ روشنیاں کہاں چلی گئی، اب تو پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ مطلب جو حالات ہیں اس وہ تو کھنڈر نما صورتحال پیش کر رہی ہے۔ ہمیں یہاں کہتے تھے 6 مہینے میں یہ BRT نہیں بن رہی ہے۔ ان کے جو وزراء صاحبان یہاں پشاور آتے تھے اور ہم مجھے چیلنج کرتے تھے کہ وہ جو BRT آپ بتاتے وہ کہاں، میں ان کو کہتا تھا کہ جی BRT بن رہی ہے، یہ تو 32 کلومیٹر ہے اور اس میں اتنے انڈر پاسز ہیں، لیکن نہیں، آپ نے 6 مہینے بتائے تھے آپ نے۔ اب آج کیا صورتحال ہے، وہ کہاں ہے وہ گرین بس اور کہاں ہے گرین لائن اور ریڈ بس ریڈ لائن، وہ کہاں ہے؟ مطلب پورے کراچی کو کھنڈر نما بنا دیا، نہ ان سے گٹر سنبھل رہے ہیں، لوگ اس میں مر رہے ہیں، نہ ان سے ٹریفک نظام درست ہو رہا ہے، نہ دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ شہر بہت بڑا ہے، آبادی بھی بہت بڑی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلا بھی نہیں سکیں۔ اب ایک چیز میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ جی 18ویں ترمیم، اب 18ویں ترمیم آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی تعلق، ہاں یہ تعلق ضرور ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خود لوکل گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے تو لوکل گورنمنٹ بنایا ہی نہیں ہے 15 سالوں سے، آپ تو الیکشن ہی نہیں کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، تو یہ اچھی بات ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اپنے صوبے میں بھی تو کرائے نا، الیکشن کرائے۔ میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈیوالو ہونے چاہیے جتنے بھی اختیارات ہیں، اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اختیارات جو ہے وہ لوکل باڈیز کو جانے چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے مسائل کم کرنے اور ایشوز کو حل کرنا ہے تو ہاں ایشوز کو حل کرنا ہے نا، پھر اب آ جاتے ہیں، ظاہر ہے جو آپ کی ڈومین ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، KP کی بات کر لیتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے آج خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انتظامی اعداد و شمار جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب اس میں تو ظاہر ہے آپ کی ہمیں جو حکومت کی ترجیح ہے، جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی انہوں نے بیان بھی جو دیا تھا الیکٹ ہونے کے بعد جی کہ وہ تو اصل میں عمران خان صاحب کے نمائندے عشق عمران کا جو نعرہ انہوں نے وہاں سے بلند کیا تھا، تو آپ کی گورنمنٹ کی بھی ہمیں ترجیح تحریک لگتی ہے، احتجاج لگتا ہے، جلسے لگتے ہیں، گورننس لگتے ہیں۔ اب سن لیں کیا کہتے ہیں طلال چودھری صاحب، کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں فورنزک لیب تک نہیں ہے، سیف سٹی کا چوتھا حصہ ابھی تک جی مکمل نہیں ہوا ہے، پھر دہشت گردی سے جڑے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو توجہ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی، جو ظاہر آپ پن پوائنٹ تو کر رہے ہیں جو کرنی بھی چاہیے باقی صوبوں کو، لیکن آپ کی اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے، پرفارمنس کے حوالے سے۔ طلال چودھری صاحب نے جو فیکٹ رکھے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ طلال چودھری نے بالکل غلط بیانی کی ہے، اور جو وہ بار بار انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں بہہ رہی ہیں، مجھے بتائیں کون سی چیز کی کمی ہے یہاں پہ؟ ہم نے اپنے دور میں تقریباً 14 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ایک یونیورسٹی نہیں بنی ہے، وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے ایک اسپتال نہیں بنایا، ہم نے کئی اسپتال بنائے، کئی اسپتال اپ گریڈ کیے، کئی اسپتال جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے توپیں چلائی جاتی ہیں نا۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، قومی دہشت گردی کو ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ایشو ہے، پہلی بات تو یہ، اگر یہ قومی ایشو ہے تو آج اگر دہشت گردی کے مسائل اٹھ رہے ہیں تو اس میں قومی سطح کی پالیسیوں کی ناکامی بھی شامل ہے۔ اگر قومی سطح کی پالیسیوں میں ناکامی ہو رہی ہے، اگر خارجہ پالیسی میں ناکامیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا یہ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا جو وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں ناکام ہوا ہے، کیا اس سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے اس مسئلے سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ دہشت گردی ہے اور عالمی
दहशत गर्दी का सामना है खैबर पख्तूनख्वा को, और कई अरसे से इसकी पुलिस कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फौजी जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हम फ्रंट लाइन लड़कर दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का। ये मुज़ाकरात से हल कर लिए जाएं। कल शफीजान कह रहे थे हम जी 8 फरवरी हाँ, मैं इस पे आता हूँ, मैं यही अर्ज करता हूँ, होगी तो मफामत होगी, तो ये मुज़ाकरात पे आते तो आपको गवर्नमेंट मैं इसी पे आ रहा की तरफ से वजीर आज़म कर रहे हैं, तो इस तरफ क्यों नहीं आते? देखें आज ये मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर दें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये किस तरह के मुज़ाकरात करते हैं? ये टीवी पे आके मीडिया के लिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन करते क्या है? अब जाली मुकदमात बनाना, लोगों को गिरफ्तार करना और इल्ज़ामात लगाना, तो इस तरह तो नहीं होता है, इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये अगर संजीदा हैं, हम बार बार मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर ये संजीदा है तो हमने APC बुलाई है और 15 नुकाती एजेंडा दिया है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। आप दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं, सूबे के साथ बैठ जाए ना, पॉलिटिकल जुमातों के साथ बैठ जाएं और मसले का हल निकल, हम आपके साथ तैयार हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए। ये कह रहे हैं सूबे के साथ बैठ जाएं, अब बात कर लें, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, हम बिल्कुल इनके साथ बातचीत करने में तैयार हैं, मगर बातचीत करने की जो फोरम्स हैं वो नेशनल असम्बली है, वो सेनेट है, वो उसकी कमेटीज़ हैं और हम उधर उनके साथ ही होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये इशू बातचीत से ज़्यादा जो है ये एक ज़िद और अना का बन गया है, और उसके अंदर जो है वो मुल्क के अंदर मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। हमने तो जब गवर्नमेंट में थे तब भी, पिछली गवर्नमेंट में थे तब भी इनको इनवाइट किया था, जब उससे पहले अपोजिशन में थे तब भी इनको इनवाइट किया था। तो हमारी तो हमेशा से नीयत यही रही है कि बातचीत से मसाइल हल करें, और हमारी एक हिस्ट्री भी है कि हमने बातचीत से मसाइल हल किए हैं माजी में। अब जहाँ तक मैं कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा शैला राजा साहिबा का, कि देखें खाली फायर ब्रिगेड का 10:40 पर या जो भी टाइम था उधर पहुँच जाना, ये बात इंश्योर नहीं करता कि वहाँ पे आग नहीं लगेगी या आग कंट्रोल में आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने होते हैं फायर सेफ्टी के, जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं। उसके अंदर वेंटिलेशन, उसके अंदर जो ये हवा को ब्लॉक करने का तरीका, फिर अंदर विद इन जो बिल्डिंग है उसके अंदर फायर इक्विपमेंट का जो है वो होना, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। और उसके अलावा आप जितनी मर्जी शुरू में भेज दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सेस ही उनको नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि जी नेवी जो है, हमने उनको कहा उनसे भी, नहीं भाई नेवी का ये काम नहीं है कि वो फायर को मैनेज करें, उनकी ये ना ट्रेनिंग है ना उनके पास ये इक्विपमेंट होता है। बात ये है कि आज अगर अपनी कैपेसिटी में गवर्नर साहब ने उन्हें बुला लिया तो जाहिर है उस वक्त सब मदद ही करना चाह रहे थे। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच अफनान साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब।